الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحل الله البيع وحرم الربا قال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالی نے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہمیں جو نعمت مرحمت فرمائی، ان نعمتوں میں ایک عظیم الشان نعمت جمعہ کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ فضیلت والا، خوبیوں والا، خصائل والا، رحمتوں اور برکتوں والا دن مرحمت فرمایا۔ الحمدللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے افراد اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کی قدردانی کرتے ہیں۔ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید سے کم نہیں ہے۔ گھروں میں لوگان جلائے جاتے ہیں، عطر کی دھونی دی جاتی ہے، عمدہ کھانے پکائے جاتے ہیں، سورہ کہف کی تلاوت کی جاتی ہے، عجیب ماحول رہتا ہے اور مساجد آباد رہتی ہیں۔ ہمارے اکابرین دعوت و تبلیغ کا کوئی موقع ہاتھ سے کھوتے نہیں۔ جمعہ میں جب لوگ جمع ہوتے تھے اور ہوتے ہیں تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہمارے اکابرین نے معمول بنایا کہ کچھ دیر وعظ و نصیحت کی جائے۔ اسی سلسلے کی یہ بھی ایک کڑی ہے۔ آج کے اس مبارک موقع پر جو عنوانات ہم نے منتخب کیے ہیں اس کی جھلکیاں آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اگرچہ کہ اخبار سے اور واٹس ایپ وغیرہ سے اس کی اطلاع دے دی گئی، بہت سارے احباب پھر بھی بے خبر رہتے ہیں۔ چونکہ یہ مارکیٹ کا اور دکانوں کا علاقہ ہے، اسی مناسبت سے اسلامی تجارت اور تاجر کو کیسے ہونا چاہیے، یہ مرکزی عنوان ہے۔
اور دوسری اہم چیز، آج کل آمدنی کے مختلف ذرائع ہیں اور جگہ جگہ مختلف ادارے مسلمانوں سے 1 لاکھ 2 لاکھ 50 لاکھ 60 لاکھ جو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق دیتے ہیں اور اس سے ایک مخصوص منافع مسلمانوں کو دیتے ہیں، اور اکثر ایسے ادارے بٹ کوئن کا کاروبار کرتے ہیں اور بٹ کوئن کی تجارت میں ملوث ہیں۔ یہ آج کا اہم سلگتا ہوا مسئلہ ہے۔ ایسے اداروں میں، تنظیموں میں پیسہ جمع کر کے نفع کھانا اور بٹ کوئن کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کا استعمال کیسا ہے، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ کیا ہے، اکابرین کیا فرماتے ہیں، وہ آپ کو بتایا جائے گا۔ بہت سارے تاجر کاروبار کا رونا روتے ہیں اور جو خیر و برکت کے دروازے اور کھڑکیاں ہوتی ہیں ان کو بند کر دیتے ہیں۔ آدمی اپنے کمرے کے اندر دروازے اور کھڑکیوں کو بند کر دے، پردے لگا دے، اور یہ رونا روئے کہ صاحب ہوا نہیں آ رہی ہے، روشنی نہیں آ رہی ہے، تو اس میں قدرت کا کیا قصور ہے؟ مسلمانوں کے لیے زمین و آسمان کے خزانے اللہ تعالیٰ نے کھول دیے، یہ اپنے ہاتھوں سے بند کرے تو ایک مسلم تاجر کبھی ناکام ہو ہی نہیں سکتا۔ کبھی اللہ تعالیٰ امتحان میں مبتلا کرے، آزمائش میں مبتلا کرے، الگ بات ہے، لیکن کبھی یہ رونا نہیں رو سکتا کہ صاحب گاہک نہیں آ رہے ہیں، کاروبار نہیں چل رہا ہے۔ حدیث پاک میں وہ کون سی کھڑکیاں ہیں خیر و برکت کی اور فتوحات کے دروازے کیا ہیں، ان کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ کی نافرمانی کی سزا کیا ہوتی ہے؟ میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا، ہر جانور کی، ہر مخلوق کی ایک اپنی بولی ہوتی ہے۔ کتا ہے بھونکتا ہے، گھوڑا ہے ہنہناتا ہے، شیر ہے دھاڑتا ہے، اور پرندے چوں چوں کرتے ہیں، چیں چیں کرتے ہیں، لیکن کبھی مچھلی کو بولتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا تھا۔ کس پکڑ میں اور کس مواخذے میں اللہ نے اس کی زبان کو سلب کر لیا، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو کیا معاملہ ہوتا ہے، وہ بھی مسئلے کا حل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور آخری جو عنوان کا حصہ تھا ہمارا، آج کل کم و بیش ہر گھر میں کیا نمازی، کیا بے نمازی، کیا مرد، کیا عورت، کیا عالم، کیا جاہل، خاص طور سے خواتین سر کے بالوں سے لے کر انگوٹھے کے ناخن تک بیماریوں میں ملوث، ایک چھٹی تو ایک چھٹی تو ایک چھٹی تو ایک بیماری۔ میں نے کہا کہ ڈرائی فروٹ کا استعمال کم ہو رہا ہے، ٹیبلٹوں کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے، کاویری اور زمزم کے پانی کا استعمال کم ہو رہا ہے، اور ٹانکوں کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے۔ مسلمان، اللہ تعالیٰ نے ہر مسئلے کا حل قرآن و حدیث میں رکھا ہے۔ 30 سیکنڈ کا عمل ہے، اور یہ عمل کسی عامل نے، کسی جادوگر نے اور کسی پیر و مرشد نے، کسی تنظیم کے بڑے نے نہیں دیا۔ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سرور کونین، آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عنایت کردہ وظیفہ ہے، اور بہت لمبا چوڑا بھی نہیں کہ ایک دائرہ کھینچو اور اس کے بعد ایک ٹانگ کے اندر کھڑے رہو اور گوشت نہ کھاؤ، مچھلی نہ کھاؤ، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، پرہیز جلالی، پرہیز جمالی، 30 سیکنڈ کے اندر۔ اور طبرانی کی روایت، مسند امام احمد ابن حنبل کی روایت، کیا آپ مانیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ آسمان پیروں تلے آ سکتا ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو پریشانیاں رونا رو رہے ہیں، صبح سویرے نہار پیٹ اسکیننگ کو گئے، پیشاب ٹیسٹ کرانے گئے، بلڈ ٹیسٹ کرانے گئے، فلاں ہوا، دھماکہ ہوا، انشاءاللہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس وظیفے پر عمل کریں گے
یقین کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ شفائے کاملہ نصیب کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا، ویسے آج رات چاند گرہن ہے اور یہ صدی کا سب سے بڑا چاند گرہن ہے۔ 100 سال کے اندر اتنا بڑا چاند گرہن نہیں ہوا، اور آئندہ بہت لمبے عرصے میں بھی اتنا بڑا چاند گرہن دنیا میں ہونے والا نہیں ہے۔ شرعی احکامات کیا ہیں؟ اگرچہ کہ عنوان کا حصہ نہیں بنایا تھا، لیکن چونکہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے، لوگ طرح طرح کے قیاس آرائیوں کے اندر مبتلا ہیں۔ شرعی ہدایت کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ وقت ملنے پر آپ کے سامنے ضروری باتیں عرض کی جائے گی۔ بہرحال اس کے تعلق سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب فرزند مبارک کا انتقال ہوا، اتفاقاً سورج یا چاند کو گرہن لگا ہوا تھا۔ عرب کے لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کے انتقال پر یہ معاملہ ہوا۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کسی کی موت پر یا کسی کے انتقال پر یا کسی کی پیدائش پر گرہن نہیں لگتا۔ انہما آیتان من آیت اللہ، سورج کا گرہن لگنا اور چاند کا گرہن لگنا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ جب گرہن لگتا تو بڑی شدت کے ساتھ دوڑ کر مسجد میں پہنچتے اور صلاۃ الخسوف اور صلاۃ الکسوف جو چاند گرہن اور سورج گرہن کی نماز ہوتی تھی وہ آپ ادا کیا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں میں اس تعلق سے دو طبقے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو ضرورت سے زیادہ توہمات کا شکار ہے کہ صاحب یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا۔ حاملہ عورت کے تعلق سے ضرورت سے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، چلنی نہیں چاہیے، پھرنی نہیں چاہیے، کوئی پھل نہیں توڑنا چاہیے، کوئی گارڈننگ نہیں کرنا چاہیے، فلاں ہے دھماکہ ہے۔ مانا تو ضرورت سے زیادہ توہم پرستی کا شکار، اور ایک طبقہ ہے کہ بالکل سرے سے اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ بھئی چاند اور سورج کے درمیان جب زمین آ جاتی ہے یا کوئی سیارہ ستارہ آ جاتا ہے تو چاند کی روشنی اپنی نہیں ہوتی، وہ ایک آئینے کی طرح ہے، اور سورج کی روشنی کو منعکس کر کر وہ زمین پر ڈالتا ہے۔ اس سے کوئی بات نہیں، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو ہم بھی جو ہے نماز پڑھ لیں گے، لیکن ایسی کوئی بڑی بات نہیں۔ سرے سے سائنٹیفک نقطۂ نظر سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس دھرتی کا، اس زمین کا، ان انسانوں کا اور یہاں کی پیداواروں کا اللہ تعالیٰ نے سورج سے، چاند سے، ستاروں سے ایک رشتہ بنایا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی سرے سے، ایک تو یہ ہے کہ ہندو لوگ وہ کہتے ہیں رہو کالم ہے، وہ فلاں ستارہ ہے اور اس وقت وہ ہے، اس وقت نکاح کرنا چاہیے، اس وقت نیا، ایسا بھی نہیں ہے۔ سائنٹیفک نقطۂ نظر سے آپ دیکھیں، چاند جب وہ اپنے شباب پر ہوتا ہے تو سمندر کی لہریں جوش میں آتی ہیں۔ چاند کا اثر انسانوں پر کیا پڑتا ہے؟ ہجامہ کے باب میں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجامہ کب کرایا کرتے تھے؟ جب چاند شباب پر ہوتا، اور جتنا شباب، کیوں؟ چاند جب شباب پر ہوتا ہے 12، 13، 14 وغیرہ میں، تو انسان کا بلڈ سرکولیشن بھی جو ہے جیسے سمندر کے اندر جوش آتا ہے لہروں میں، اس کے بلڈ سرکولیشن کے اندر بھی جوش آتا ہے۔ تو پتا چلا کہ چاند میں اور انسانوں میں ایک قسم کا تعلق ہے۔ آپ ایک پھل کو، ایک سیب کے، ایک آم کے پھل کو بند کمرے کے اندر آپ اگائیے گا اگیٹھی میں رکھ کر، اور ایک کھلے ہوئی فضا کے اندر سورج کی کرنیں لیں اور چاند کی روشنی لیں، اس میں مٹھاس اور اس میں جو لذت ہوگی وہ بند کمرے کے اندر نہیں ہوگی۔ تو سائنٹیفک نقطۂ نظر سے اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کا چاند سے، چاند کا سورج سے، سورج کا انسانوں سے کچھ تانے پانے، کچھ رشتے اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھے ہیں جو ہجامہ کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں سے پتہ چلتا ہے، اور اسی طور پر محسوس ہوتا ہے کہ جو پھل، جو فروٹ چاند کی چاندنی کو لیتے ہیں اس کے اندر مٹھاس اور اس کے اندر لذت بڑھتی ہے، اور بند کمروں کے اندر جو فروٹ جو ہے پھلتے ہیں، پھولتے ہیں، یا ایسے علاقوں میں رہتے ہیں کہ چاند کی روشنی نہیں جاتی تو وہ ان کے اندر لذت کم ہوتی ہے۔ تو اس لیے سرے سے توہم پرستی کا شکار بھی نہیں ہویا جا سکتا،
کہ صاحب ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، اور پھر ضرورت سے زیادہ اس پر عقیدہ بھی نہیں رکھا جا سکتا. بس یہ کریں کہ صلاۃ الکسوف پڑھیں، صلاۃ الکسوف پڑھیں اور ذکر و اذکار کے اندر رہیں. اور ایک اہم چیز یہ ہے، انسان کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ نے روشنی میں کام کرنے کے ذرائع بنائے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے رات کو سونے کے لیے بنایا اور دن کو کام کرنے کے لیے، معیشت کے لیے بنایا. اس کا الٹا اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کے لیے بنایا. جنات اور شیاطین کو کام کرنے کے لیے اور محنت کرنے کے لیے، معیشت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات بنایا. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ امواس، جن خواتین کو، جن مردوں کو جنات اور شیاطین کے اثرات رہتے ہیں، امواس کے اندر وہ جو ہے اثرات بڑھ جاتے ہیں، ان کو بھڑکانے کے اندر اور ان کو شیطانی کرتوت کرنے کے اندر آسانی ہوتی ہے. جب چاند کو گرہن لگائے، خصوصاً آج کی رات والا گرہن جو 11:55 سے لے کر 4:55 تک اور 1 بجے مکمل گرہن بنگلور کے حساب سے لگ رہا ہے، تو شیاطین کو، جنات کو جو سرکش ہوتے ہیں، جیسے چوری کرنے کا یہ وقت ہوتا ہے کہ 2:30 بجے، 1 بجے، 3 بجے لوگ غفلت کی نیند سوئے ہوئے رہتے ہیں، تو ان کو بھی بری حرکتیں کرنے کا ایک وقت، ایک موقع ملتا ہے. تو کیا بہتر ہے کہ آدمی وضو سے رہے، صدقہ کرے، خیرات کرے. اور بعض علماء نے لکھا ہے 77 مرتبہ گرہن سے پہلے قل واللہ کا سورہ اور گرہن کے بعد 77 مرتبہ قل واللہ کا سورہ پڑھے. اللہ تعالیٰ سے اس کے شر سے، شیاطین اور جنات کے شر سے حفاظت کی دعا کرے، تو اس کے لیے کوئی برائی کی بات نہیں. نہ توہم پرستی کا شکار رہیں، نہ ضرورت سے زیادہ جو ہے اس کے تعلق سے انکار کرے، بلکہ بیچ بیچ کی راہ، اعتدال کی جو راہ ہے شریعت کے اندر، اس پر عمل کرے. بہرحال اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رزق کے اللہ تبارک تعالیٰ نے 10 دروازے رکھے ہیں. ان میں سے 9 دروازے اللہ تبارک تعالیٰ نے کاروبار کے اندر اور تجارت کے اندر رکھے ہیں. اور ہر پیغمبر کم و بیش کاروبار کیا ہے، تجارت کیا ہے. تاجروں کی یہ خوبی، یہ فضیلت کیا یہ کم ہے کہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت قتیبہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے کاروبار کیا کرتے تھے، نبوت سے پہلے بھی کیا کرتے تھے. میسرہ غلام جو تھا، وہ سارا واقعہ آپ کو معلوم ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنن ہے اور آپ کی جو عادات طیبہ ہے، اس میں سے تجارت بھی آپ کی عادت طیبہ ہے. لیکن تاجر اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب اسے نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھے، روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر رکھے، حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کرے. تو اسی طریقے سے مسلمان ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک کبھی آزاد نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس مسئلے کے اندر میں آزاد ہوں، میں جو چاہے کروں اور میری مرضی میں جو آئے وہ کروں. مسلمان آج کا یہ سمجھتا ہے کہ صاحب مسجد کی 4 دیواری کے اندر شریعت ہے، نماز کے اندر شریعت کی پابندی ہے، روزے کے اندر شریعت کی پابندی ہے، حج بیت اللہ کے اندر، زکوٰۃ کے اندر شریعت کی پابندی ہے، اور شادی بیاہ کے مواقع ہیں، گھر تعمیر کرنے کا مسئلہ ہے، لباس پہننے کا مسئلہ ہے، دکانداری کا مسئلہ ہے. کون علماء سے مسائل پوچھا کرتے ہیں؟ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزنس کا لائسنس اس وقت تک کسی صحابی کو اور کسی تاجر کو، کسی دکاندار کو نہیں دیا کرتے تھے جب تک کہ وہ فقہ البیوع، خرید و فروخت اور کاروبار کی جو فقہ ہے، جو سنتیں ہیں اور جو حدیثیں ہیں اور معاملات کی جو شریعت کی کا طریقہ کار ہے، جب تک وہ نہیں جان لیتا، حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائسنس جو ہے کاروبار کا نہیں دیا کرتے تھے. مسلمان نماز میں بھی مسلمان ہے، مسلمان شادی کی محفل میں بھی مسلمان ہے، مسلمان کارخانے کے اندر بھی مسلمان ہے، مسلمان تجارت کے اندر بھی مسلمان ہے. وہ ایسا نہیں کہ جیسے تمام لوگ دنیا کے کر رہے ہیں یہ بھی وہ کاروبار کر رہا ہے. اسی لیے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی مسلمان تاجر اور کاروباری آدمی کا کاروبار اور تجارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوتی ہے اور سچائی کے ساتھ، دیانت کے ساتھ،
امانت کے ساتھ اگر وہ تجارت کرتا ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اٹھائیں گے۔ یہ کیسے ہوگا کہ ایک آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھایا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، اولیاء وہ جنت کو جائیں، اور انہی گروپ میں کے ایک آدمی کو اللہ تبارک تعالیٰ جہنم کے اندر بھیج دیں۔ آج آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قیامت کیا ہے، آج آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قیامت کی ہولناکی کیا ہے، آج آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پل صراط کیا ہے، آج آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جہنم کے اندارے کیا ہیں، آج آپ کو پتہ نہیں ہے جہنم کا لہو اور پیپ کیا ہے، آج آپ کو پتہ نہیں ہے جہنم کا سعود پہاڑ کیا ہے، آج آپ کو پتہ نہیں ہے جہنم کے اجدوں کے ڈسنے کی کیفیت کیا ہے، آج آپ کو پتہ نہیں ہے جہنم کے پیچھے ڈنک مارتے ہیں تو اس کی کیفیت کیا ہے، آج آپ کو پتہ نہیں ہے میدان محشر کی ہولناکی کیا ہے، آج آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جب سورج انسانوں کے ایک نیزے کے قریب سر کے اوپر ہو جائے گا تب کیا حالت ہوگی۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب لوگ مادر ذات برہنہ اٹھیں گے، شرم و حیا کی پیکر، عفت اور پاک دامنی کا مجسمہ میری اور آپ کی، کائنات کی مومنوں مسلمانوں کی ماں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باحیا زوج مبارکہ نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت کے دن ایک آدمی دوسرے آدمی کو دیکھے گا جب مادر ذات برہنہ ہوں گے، ننگے ہوں گے، نگاہیں اٹھ جائیں گی؟ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہولنا کی اتنی ہوگی، لوگ پسینوں کے اندر اتنا ڈوبے ہوئے ہوں گے، نفسی نفسی کی یہ حالت ہوگی کہ ماں باپ اولاد کو نہیں پوچھیں گے، بھائی بہن کو نہیں پوچھے گا، بہن بھائی کو نہیں پوچھے گا، بڑا چھوٹے کو نہیں، چھوٹا بڑے کو نہیں۔ دودھ پلانے والی ماں کل مرضعات، ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پلاتے بچے کو فراموش کر جائے گی۔ عائشہ نفسی نفسی کی حالت کے اندر خود انسان اپنے آپ کو سنبھالے گا یا دوسروں کو دیکھے گا؟ جو کاروباری انسان دنیا کا کتا ہو، دنیا کا لالچی ہو، دنیا کا پجاری ہو، نہ اسے اس بات کی فکر ہے کہ میں دیانت سے کام لے رہا ہوں یا امانت سے کام لے رہا ہوں۔ آج MBA بزنس جو ہے، مینجمنٹ کا کورس جو ہے، اس کا مطلب یہ کہ غلط چیز کو صحیح طریقے سے پیش کیا جائے، کس طریقے سے گاہک کو دھوکہ دیا جائے، کس طریقے سے مال کو، غلط مال کو اچھا مال بتا کر پیش کیا جائے، جھوٹی قسمیں کھا کر، جھوٹے باتیں بتا کر، اور جو زبان آج کا تاجر استعمال کرتا ہے، دکاندار استعمال کرتا ہے دنیا کے لیے، اپنی بیوی کے پیٹ کے اندر جہنم کا لہو داخل کرنے کے لیے، اپنے اولاد کے پیٹ کی جہنم کی آگ بجھانے کے لیے، اور بیت الخلا اور ٹائلٹ کے اندر ٹائلز ڈالنے کے لیے، ماربل ڈالنے کے لیے، فلک بوس عمارتیں اور جو ہے تاج محل کو بنانے کے لیے، فنا ہونے والی زمین اور دنیا کو آباد کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا ہے آج کا تاجر؟ کیا آپ یہ فرق کر سکتے ہیں بازار کے اندر جا کر یہ مسلمان تاجر ہے، یہ کافر تاجر ہے، یہ اللہ کو ماننے والا ہے، یہ گنیش کو ماننے والا ہے، یہ رحیم کو ماننے والا ہے، یہ رام کو ماننے والا ہے؟ سب کے سب دنیا کے کتے اور دنیا کے پجاری اور دنیا کے ذلیل طالب بنے ہوئے ہیں۔ کیا نہیں لگتا حی علی الصلاح کا کوئی ان پر اثر ہو رہا ہے؟ حی علی الفلاح کا کوئی ان پر اثر ہو رہا ہے؟ جھوٹی قسمیں کھا کر مولوی صاحب، تم نہ مولوی صاحب سمجھ کر میں سستے میں دے رہا ہوں، مسجد والا سمجھ کر سستے میں دے رہا ہوں، داڑھی والا سمجھ کر سستے میں دے رہا ہو، برقعے والی عورت سمجھ کر سستے میں دے رہا ہو۔ بازار میں ایسا مال نہیں مل سکتا، مجھے 10 روپے میں پڑا ہے، میں 12 روپے میں، کیا 2 روپے کے اندر کام والے کا خرچہ نہیں نکالنا؟ میں الیکٹرک کا خرچہ نہیں نکالنا؟ کیا کرایہ نہیں نکالنا؟ جھوٹی قسمیں کھا کر کیوں آپ نبیوں کے سب سے ہٹ رہے ہو، صدیقین کے سب سے ہٹ رہے ہو؟ کلام پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ ترازو کے اندر قرت برت کرنے والے، ناپ تول کے اندر کمی بیشی کرنے والے، کاروبار کے اندر جھوٹی قسمیں کھا کر گھٹیا مال بیچنے والے، نماز کو چھوڑنے والے، دکان کی پوجا کرنے والے، مال کی پوجا کرنے والے، دولت کی پوجا کرنے والے،
اور مزید اور مزید اور دولت چاہیے اور مال چاہیے کا نعرہ لگانے والے، قرآن ہے یہ قرآن، یہ قاسم نانوتوی کا ملفوظات نہیں ہے، مولانا الیاس صاحب کے ملفوظات نہیں ہے، مولانا ابو العلا مودودی صاحب کے ملفوظات نہیں ہے، یہ کسی شیکسپیئر کا قول نہیں ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر فرمایا ہے، ویل تباہی ہو اے تاجر، اے کاروباری انسان، جھوٹ بولنے والے، امانت میں خیانت کرنے والے، نقلی مال کو اصلی مال بتا کر بیچنے والے، ایسا کاروبار کرنے والے جو حلال کاروبار خارجی وجہ سے حرام ہو جائے۔ قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب نماز کا وقت آ جائے جمعہ کی نماز کا 12:18، آج کل بنگلور کے اندر وقت چل رہا ہے، لال مسجد کی اذان 12:50 پر ہو یا 1:30 بجے ہو، ہمیں کچھ لینا دینا نہیں۔ جب جمعہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن جب اذان دے دی جائے، وقت شروع ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، مسجد کی طرف دوڑ کر آؤ، وذروا البیع، شٹر ڈاؤن کر دو، کاروبار کو ختم کر دو، جاؤ شیواجی نگر کی بازاروں کے اندر، سبزی مارکیٹ کے اندر، کپڑوں کی دکانوں کے اندر، گجری کی دکانوں کے اندر، بیت المال کے سامنے کی دکانوں کے اندر، یہ جو 12:30 کے بعد آ رہے ہیں، یہ جو 1 کے بعد آ رہے ہیں، یہ جو 1:30 کے بعد آئیں گے، یہ جو 12:45 کے بعد آئیں گے، یہ جو عربی خطبے کے اندر آئیں گے، یہ جو نماز کے اندر پہلی رکعت کے اندر آئیں گے، یہ کسی مسلمان کے نطفے سے پیدا نہیں ہوئے؟ کیا ان کا نام اسلامی نام نہیں ہے؟ کیا ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا؟ کیا ان کو نبی کا فرمان سمجھ میں نہیں آتا؟ یا کوئی مسلک والی بات ہم بیان کر رہے ہیں؟ کوئی ہم تحریک اور تنظیم اور جماعت والی بات بیان کر رہے ہیں؟ ہم سینے پر ہاتھ باندھنے والوں کی بات بیان کر رہے ہیں یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والے کی بات بیان کر رہے ہیں؟ ہم حنفی، شافی، دیوبندی، بریلوی، ہم اس سے اٹھ کر اللہ کے کلام کی بات بیان کر رہے ہیں۔ اگر کیمرہ آپ کے موبائل کے اندر کام کر رہا ہو، CCTV کا، دیکھو کتنے بازاروں کے اندر جانوروں کی طرح، کتوں کی طرح، خنزیروں کی طرح، ان پر قرآن کا کوئی اثر نہیں، ان پر اذان کا کوئی اثر نہیں، ان پر خدا کے بلاوے کا کوئی اثر نہیں۔ قرآن نے کہا وذروا البیع، کاروبار کو ختم کر دو، لیکن یہ کاروبار سے چمٹے ہوئے ہیں۔ علماء کہتے ہیں حلال کاروبار بھی حرام ہو جائے گا، جھوٹ بول کر بیچنے سے حلال کاروبار بھی حرام ہو جائے گا، جھوٹی قسم کھانے سے حلال کاروبار بھی حرام ہو جائے گا، شریعت کے اصولوں سے اور ضابطوں سے ہٹنے سے بھی حلال کاروبار بھی حرام ہو جائے گا۔ کتنے لوگ جمعہ کے دن وقت صلاۃ شروع ہونے کے بعد، وقت جمعہ شروع ہونے کے بعد کاروبار کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کا آرڈر ہے، دنیا کے تمام سپریم کورٹوں کا آرڈر، دنیا کے شہنشاہوں کا آرڈر، دنیا کے حاکموں کا آرڈر، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، اے گندے نطفے سے پیدا ہونے والے انسان، وہ گندا نطفہ تیرے کپڑے پر لگ جائے، تجھے گھن پیدا ہو جائے، تیرے جسم پر لگ جائے، تجھے نفرت پیدا ہو جائے، وہ تیرے جسم سے نکل جائے، تجھ پر غسل فرض ہو جائے، آج ایک ٹکر تجھے لگ جائے، تیرے ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں اور بسترے پر بیڈ پام لینے پر مجبور ہو جائے اور موت مانگنے لگے، موت نہ ملے، کس چیز نے تجھے دھوکے میں کر رکھا ہے؟ کیا دولت تجھے بچا لے گی؟ کیا روپیہ تجھے بچا لے گا؟ کیا پیسہ تجھے بچا لے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اور آپ کی سنت کاروبار تجھے ملی ہوئی ہے، کیوں ایک حلال کو حرام کر رہا ہے، ایک جائز کو ناجائز کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رزق کے 10 دروازوں میں سے 9 دروازے تیرے لیے کھولا ہوا ہے۔ آج اگر بے اطمینانی کا رونا رو رہا ہے، آج اگر تو بیماریوں کا رونا رو رہا ہے، آج اگر پریشانیوں کا رونا رو رہا ہے، کوئی وجہ نہیں رزق کے 9 دروازے تیرے پاس کھلے ہوئے ہو اور پریشانیوں کا رونا روئے۔ جب تو اللہ کے گھر کو ویران کیا، اللہ نے تیرے دکان کو غارت کر دیا۔ جب تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی ندا کو ٹھکرا دیا،
اللہ نے تیرے گھر کو ویران کر دیا۔ جب تو اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کیا، اللہ کے فرشتوں کو بھی اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، تو ایڑیاں رگڑے، تو پیشاب بسترے کے اندر کر لے، تو پاخانہ بیڈ پان کے اندر کر لے، تیری جوڑو تیری ناگن اجدا بن جائے، تیرے بچے بچھو بن کر ڈٹ مارنے والے بنے۔ ویل للمطففین، اللہ کا کلام ہے، ویل جہنم کی ایک وادی ہے، اور وہ وادی اتنی خطرناک وادی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ خود جہنم روزانہ 70 مرتبہ اس وادی سے پناہ مانگتی ہے۔ اور ویل کے دوسرے معنی تباہی، بربادی۔ قرآن نے تجھے تباہی دے دی، قرآن نے تجھے بربادی دے دی۔ جھوٹے تاجر، مکار تاجر، عیار تاجر، اور جن چیزوں کا استعمال حرام ہے ان چیزوں کا کاروبار بھی تو حرام ہے۔ لڑکی کے لیے چست کپڑے پہننا جائز ہے، لڑکی کے لیے میٹھی کا برقع پہننا جائز ہے، لڑکی کے لیے سور کی چربی، حرام مردار کی چربی ملی ہوئی، نیل پالش، لپسٹک اور کاسمیٹک کا سامان استعمال کرنا جائز ہے۔ چھوٹی چھوٹی بچوں کے لیے آج یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب انسانیت اتنی شرمسار ہے، انسان اتنا حیوان بن گیا ہے، 7 سال کی بچی کی آبرو لوٹی جا رہی ہے، 5 سال کی بچی کی آبرو لوٹی جا رہی ہے۔ ایسے کپڑے بیچنے والے جو ایک تاگے کے اندر اس کا فراق اٹکا ہوا ہے، اور جب وہ باپ کے ساتھ اپنی گاڑی میں یا سائیکل رکشا میں بیٹھ کر جاتی ہے تو وہ فراق ہوا سے اٹھتا ہے، ننھی منی معصوم گڑیا اللہ تبارک تعالیٰ نے رحمت کا فرشتہ بنا کر اسے تیرے گھر میں حضرت فاطمہ کا پیغام بنا کر بھیجا تھا، اس کو تو نے ننگا کیا، اس کو تو نے ننگے کپڑے پہنائے۔ جب کپڑا پہنانا حرام اور اس کو پہننا حرام، تو تیرا اپنے کاروبار کے اندر، اپنے بزنس کے اندر ایسے ننگے کپڑے رکھنا، ایسے جو ہے چست برقعے رکھنا، ایسے چست فراق رکھنا اور ایسا ٹیلر کپڑے سینا حرام ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور قرآن نے صاف کہا سورہ مائدہ کے اندر، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ جب اس کو ایسا فراق، ننھی منی چھوٹی بچی، اس کے سینے کو حرام خور، تیری شرم کا جنازہ نکل چکا ہے، تیری حیا کا جنازہ نکل چکا ہے کہ ایک چھوٹی بچی کے پستان اور اس کے سینے کو گلی کے کتے اور زانیوں کو دکھا رہا ہے۔ قیامت کے دن وہ ننھی منی بچیاں، وہ آصفہ جو جموں کی بچی ہے، قیامت کے دن ان کو پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کے اندر تمہیں مارا گیا؟ انہیں پوچھا جائے گا کس وجہ سے تمہاری آبرو لوٹی گئی؟ انہیں پوچھا جائے گا کس وجہ سے تمہاری عصمت اور پاک دامنی کے چادر کو چاک چاک کیا گیا؟ اے دکاندار، اے ٹیلر، کان کھول کر سن لے کہ وہ بچی تیرا دامن بھی پکڑے گی، نہ تو بازار میں یہ چیز لاتا، نہ اس کا باپ وہ خریدتا، نہ وہ بچی کو پہناتا، نہ لالوچی زانی کتا اس کی عزت و آبرو کو لوٹتا۔ اس کی عزت و آبرو کے لوٹنے کے اندر تیرا بھی ہاتھ ہے، تیرا بھی تعاون ہے۔ کاروبار کپڑوں کا حلال ہے، لیکن اس کا مطلب یہ کہ آج عورتیں ایسے کپڑے پہنے جس کو حدیث پاک میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کاسیات ناریات، بہت سارے کپڑا پہننے والیاں ننگیاں ہیں، جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی اللہ انہیں نصیب نہیں کرے گا۔ اور جنت کی خوشبو 500 سال دور کی مسافت سے اللہ تبارک تعالیٰ مہکا دیں گے۔ ارے ایک آم کے باغیچے کو جاتے ہیں، قریب کے اندر خوشبو آنے لگتی ہے، ایک پھولوں کے گلستان کو جاتے ہیں، قریب میں مہک آنے لگتی ہے۔ میرے اللہ کے جنت کی خوشبو، وہاں کے حوروں کی خوشبو، وہاں کے باغات کی خوشبو 500 سال کی مسافت بھی کم ہے۔ اے کاروباری انسان، اے تاجر انسان، اے ننگے کپڑے پہنانے بیچنے والے، اے مسلمان عورتوں کو ننگے کرنے والے، اے مسلمان ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو یہ کپڑے پہنا کر قوم کے زانیوں، قوم کے بدماشوں اور قوم کے حیوانوں کو زنا کی دعوت دلانے والے، قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ تیرا دامن پکڑیں گے اور تجھے پوچھیں گے، تو یہ کہہ کر بچ نہیں سکتا کہ یہ کاروبار کرنا حلال ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کاروبار کیا ہے، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کپڑوں کا کاروبار کیا ہے،
فلاں تابعین نے فلاں بزرگ نے بھی کیا ہے، انہوں نے کیا ہے، ایسے نیٹیوں کا نہیں کیا ہے، ایسے سیکسی کپڑوں کا نہیں کیا ہے، ایسے گندے کپڑوں کا نہیں کیا ہے۔ اور شادی میں جب شادی کے اندر فضول خرچی حرام ہے تو شادی خانہ بنا کر اس فضول خرچی کا ذریعے کے لیے وہاں جگہ مہیا کرنا، وہاں عورتوں کو بے پردہ ہونے کا موقع دینا، وہاں ویڈیو گرافی کا موقع دینا، وہاں زنا کی دعوت کا موقع دینا، وہاں گانا بجانا، کیا اس کاروبار کو حلال قرار دیا جائے گا؟ ویل للمطففین، شادی خانے بنانے والے، حرام کی چیزیں بیچنے والے، ننگے چست کپڑے بیچنے والے، نماز کو چھوڑ کر دکان کی پوجا کرنے والے، جمعہ کا وقت شروع ہونے کے بعد جمعہ سے پہلے کاروبار کرنے والے، کتنی مسجدوں کے اندر مسجدوں کے سامنے سرما بیچا جا رہا ہے، عطر بیچا جا رہا ہے، یہاں خطبہ چلتا ہے، یہاں نماز چلتی ہے، وہاں حرام کا کاروبار، لگانے والا بھی گنہگار، لگنے جس کو لگایا جا رہا ہے وہ بھی گنہگار۔ ویل للمطففین، تباہی بربادی، خدا نے تیرے حق میں تباہی قرآن کے اندر لکھ دی، جھوٹے کاروباری کی وجہ سے، جھوٹی قسم کھانے کی وجہ سے، مکاری کرنے کی وجہ سے، عیاری کرنے کی وجہ سے، دھوکہ دینے کی وجہ سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے مسلمان تاجر جھوٹی قسم کھا کر کاروبار کرتا ہے، مسلمان تاجر سامنے والے کو مغالطے میں رکھ کر دھوکہ دے کر کاروبار کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار کی سیر فرمائے، غلہ فروخت کیا جا رہا تھا، اوپر سے ہاتھ ڈالا، نیچے گیلا اور بھیگا ہوا غلہ تھا، اوپر سوکھا غلہ تھا، تاکہ لوگ سوکھے غلے کے مغالطے میں جو ہے وہ اس کو خریدنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور تول کے وقت اچھے آموں کے ساتھ گندے آم بھی دے دیے جائیں، اچھے کپڑے کے ساتھ عیب لگا ہوا کپڑا بھی دے دیا جائے، اچھے راشن کے ساتھ داغ لگا ہوا راشن، کیڑوں کا راشن بھی دے دیا جائے۔ ہاتھ ڈالا، فرمایا یہ کیا ہے؟ تاجر نے بتایا کہ لوگ کیسے آئیں گے جب بھیگے غلے کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہماری برادری میں سے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تاجر کو، اس کاروباری انسانی کو جو حرام کا مطلب شراب بیچنا نہیں ہے، حرام کا مطلب کتا اور سور کا گوشت بیچنا نہیں ہے، حرام کا مطلب سود کا کاروبار کرنا نہیں ہے، یہ تو ہے ہی کپڑا بیچ رہا ہے، برتن بیچ رہا ہے، دوائی بیچ رہا ہے، یا ایک کوئی اور چیز گاڑیوں کا کاروبار کر رہا ہے، اس کے اندر جھوٹ کو لا رہا ہے، جھوٹی قسموں کو لا رہا ہے، وہ حلال کاروبار بھی حرام ہو جائے گا اور ناجائز ہو جائے گا، خدا رسول کی لعنت ہوگی، اور آقا نے فرمایا وہ میری برادری میں سے نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم میں ہوگا، تیرا باپ تیرے کام نہیں آئے گا، تیری اولاد تیری کام نہیں آئے گی، جس بیوی کا تو غلام تھا، جس جورو کا تو غلام تھا، ایک سبحان اللہ وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ آقا شفاعت کا پروانہ دے رہے ہوں گے، آقا حوض کوثر کے اندر حوض کوثر کا پانی تقسیم کر رہے ہوں گے، انا اعطینا کل کوثر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر ہم نے مرحمت فرمایا۔ اے ظالم، کاروبار، مکار، عیار، دھوکہ باز، نماز کو چھوڑنے والے، دولت کے پجاری، دنیا کے کیوں کر رہا ہے؟ بیوی کو پال لیں، کیوں کر رہا ہے؟ اولاد کو پال لیں، کیوں کر رہا ہے؟ بیٹیوں کی شادی کر لیں، کیوں کر رہا ہے؟ اولاد کو، لڑکوں کو ڈگری دلانے، آکسفورڈ کی ڈگری دلانے، استنجا کا ڈھیلا لینا نہیں آتا، اتحیات پڑھنا نہیں آتا، باپ کی نماز جنازہ پڑھانا نہیں آتا، وضو کا طریقہ نہیں آتا۔ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا قہر ہے کہ تیرے دل کے اندر اللہ نے یہ بات ڈال دی، آکسفورڈ کی، امریکہ کی تو ڈگری تو دلا سکتا ہے، تو ایک الحمدللہ بچوں سے نہیں پڑھا سکتا، ایک اتحیات نہیں پڑھا سکتا۔ اللہ اولاد کی محبت ایسے ڈال دے گا، ڈگریوں کے خاطر، بچوں کے جہیز کے خاطر۔ کون سی روایت میں ہے کہ لڑکیوں کو جہیز دیا جائے؟ کون سی روایت میں ہے کہ بفے سسٹم کا استعمال کیا جائے؟ کون سی روایت میں ہے 2 چابیاں ایک مکان کی گاڑی کی دی جائے؟ کون سی روایت میں ہے کہ ہر داڑھی مڑے کو، ہر فاسق کو، ہر گنہگار کو، ہر دنیا کے طالب اور کتے کو اپنے شادی خانے کے اندر بلا کر اونچی کاروں کے ڈور کھول کر تو فخر کرے؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کے نکاح کیسے ہوئے، ان کی بیٹیوں کے نکاح کیسے ہوئے، صحابہ کرام کے نکاح کیسے ہوئے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیسے ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیسے ہوا، حضرت حسن، حضرت اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دے گا بیٹی کا نکاح کرنا ہے، دہیج میں دینا ہے، پراپرٹی بنانا ہے۔ اب غلط چیزیں پیدا ہوئی تو اب پھر یہاں پر وہ دھوکہ دینا شروع کر دے گا۔ اللہ نے ماں کے پیٹ میں تیری میری آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو انسان آئے اور اب سے لے کر قیامت تک جو انسان آئیں گے، اللہ نے 3 چیزیں ماں کے پیٹ کے اندر لکھ دی ہیں۔ ان میں ایک روزی کو لکھ دیا ہے، تو 100 شاپنگ کمپلیکس بنا لے، تو 1000 کارخانے کھول لے، مقدر کی روٹی کے علاوہ ایک دانہ تو بڑھ کر نہیں لے سکتا، مقدر کے روزی کے علاوہ پوری دنیا کی طاقت مل کر تیرا ایک دانہ کم نہیں کر سکتی۔ جب ہماری روزی متعین ہے، ہماری بیٹی قبر میں کام آنے والی نہیں، ہمارے اولاد قیامت میں کام آنے والے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آذر کام نہیں آتا، ابراہیم علیہ السلام آذر کے کام نہیں آتے، نوح علیہ السلام بیوی کے کام نہیں آتے، بیوی نوح علیہ السلام کے کیا کام آئے گی؟ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے جو جودی پہاڑ پر چڑھ گیا تھا اس کے کام نہیں آ رہے ہیں، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کے کام نہیں آ رہے ہیں، اور تو اور میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا خاتم الانبیاء ساقی کوثر شافی محشر سید الاولین سید الآخرین، جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جنت کی حوریں جس پر درود پڑھ کر نغمہ گایا کرتی ہیں، جنت کے اندر آدم علیہ السلام حضرت حوا کے قریب آئے، اللہ نے کہا مہر ادا نہیں کرو گے، آدم علیہ السلام نے کہا اللہ میں تیرا، حوا تیری، جنت تیری، جنت کے باغات تیرے، جنت کی حوریں تیری اور جنت کی نہریں تیری، میں کیا مہر ادا کروں؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب پر درود پڑھ کر مہر ادا کرو۔ وہ آقا دو عالم، وہ امام الانبیاء، وہ خاتم الانبیاء حضرت فاطمہ کے کام نہیں آتے، وہ خاتم الانبیاء، وہ امام الانبیاء اپنے چچا ابو طالب کو جو جہنم کے انگاروں سے جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس کی وجہ سے سر کا بھیجا کھولے گا، دنیا کے اندر تو نے کیا کیا؟ تو نے یہ کیا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب کے چہرے کو تو نے اپنے چہرے سے اس طرح سے نکال کر پیشاب کی نالی میں ڈال دیا، پاخانے کی نالی میں ڈال دیا۔ تجھے زانیوں کے چہرے پسند ہیں، تجھے حرام زادوں کے چہرے پسند ہیں، تجھے ڈانس کرنے والوں کے چہرے پسند ہیں، تجھے کتا اور سور کھانے والوں کے چہرے پسند ہیں، تجھے پسند نہیں ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پسند نہیں ہے، میرے محبوب کا طریقہ پسند نہیں ہے، میرے محبوب کا امامہ پسند نہیں ہے، میرے محبوب کا لباس پسند نہیں ہے، میرے محبوب کی سنتیں پسند نہیں ہیں۔ خواجہ ابو طالب پوری زندگی نبی کی خدمت میں لگا دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر انہوں نے ساری زندگی کو لگا دیا۔ ان کے رہتے ہوئے کسی مائک لال کی ہمت نہیں تھی، آقا کو گالی دینا تو دور کی بات، انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ وہ خواجہ ابو طالب میدان محشر کے اندر جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، سر کا بھیجا کھولے گا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد کر پائیں گے؟ تیرا بچہ یونیورسٹی کی ڈگری دلانے کے لیے یہاں گاہک کو دھوکہ دے کر پیسہ لے رہا ہے، وہ تجھے مرتے وقت کلمہ پڑھائے گا، خواجہ ابو طالب کے کام نہیں آ رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، وہ حنفی، وہ شافی، وہ حنبلی، وہ مالکی، وہ اہل حدیث، وہ مخلف، وہ غیر مخلف، وہ مشرق، وہ مغرب، وہ شمال، وہ جنوب، بلکہ میں کہوں گا آسمان کے فرشتے حاملان عرش بھی یہ نغمہ گاتے ہوں گے کہ جنتی عورتوں کے سردار نبی کی صاحبزادی ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال مبارک سے پہلے کان میں بلا کر کہا اے فاطمہ دنیا میں لینا ہو تو کچھ لے لو، قیامت کے دن خدا نہ کرے اگر یہ معاملہ ہو کہ ایک سبحان اللہ کی ضرورت ہو، تم یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرا باپ امام الانبیاء ہے۔ اس اولاد کے لیے کیوں اپنی آخرت خراب کر رہے ہو؟ اس اولاد کے لیے کیوں اپنی سکرات کی زندگی خراب کر رہے ہو؟ اس اولاد کے لیے اپنی قبر کی زندگی کیوں خراب کر رہے ہو؟ روزی مقدر ہے، بغیر دھوکے کے، بغیر کسی کو جھوٹ بولے کے، بغیر کسی کی جھوٹی قسم کھائے کے اللہ تبارک تعالیٰ روزی دے گا۔ روزی کے جو حلال کے دروازے ہیں ان کو ہم نے بند کر دیا ہے۔ سیدنا امام اعظم
ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کپڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے، یہاں اکثر کپڑوں کی دکانیں ہیں نا، جو عیب کا مال تھا، جو گھٹیا مال تھا، جو تھرڈ کلاس مال تھا، اس کو پیچھے رکھے ہوئے تھے تاکہ یہ مال واپس کیا جائے، اپنے استعمال میں لائے، بیچنے کی نیت نہیں تھی۔ ایک مرتبہ یہ تھا کہ آپ نماز کے لیے گئے، واپسی میں دیری ہو گئی، کام والے نے، وہاں روٹیشن نہیں چلتا تھا، ایسا نہیں تھا کہ مالک 1:15 بجے کی نماز پڑھ رہا ہو پھر نوکر کو 2 بجے کی جماعت کے لیے بھیجا جا رہا ہو۔ ارے جب تیری ماں کے جنازے پر، تیرے باپ کے جنازے پر، تیرے کسی سیاسی کتے کی آمد پر، جلسے پر، فنکشن پر شٹر ڈاؤن ہو سکتا ہے، کیوں نہیں تو لکھ کر لگاتا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، میرے رب کے بلاوے پر شٹر ڈاؤن ہوا ہے، یہ نہیں تھا۔ اور بالخصوص جمعہ کے اندر تو یہ کرنا حرام ہی ہے، جمعہ کے اندر مالک اور نوکر کو دونوں آنا پڑے گا۔ ہاں اگر حرج زیادہ ہے مال اندر کا باہر، باہر کا اندر رکھنے میں، چلو کر بھی لیا، لیکن بہتر یہ ہے، شان کی چیز ہے، اللہ کہہ رہا ہے اس دکان کے اندر تیری کامیابی نہیں ہے، تجوری کے بھرنے میں کامیابی نہیں ہے، بینک بیلنس بڑھانے کے اندر کامیابی نہیں ہے، کاروبار 1 لاکھ کا 10 لاکھ کرنے کے اندر جو ہے کامیابی نہیں، کامیابی حی علی الصلاح حی علی الفلاح، میرے دربار میں آ کر سجدہ کر لے، میرے دربار میں آ کر بھکاری بن جا، میرے دربار میں آ کر ہاتھ پھیلا لے، دامن پھیلا لے، ساری دنیا کو تیری قدموں میں جھکا دوں گا۔ اور اگر میرے دربار سے روگردانی کرے گا تو دنیا کے پتھر اور کنکر اور شنکر کا تجھے پجاری بننا پڑے گا۔ بند کرو اور لکھاؤ، بورڈ لکھاؤ کہ بھئی بریک فار صلاۃ، نماز کے لیے ہم نے کاروبار کو بند کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آئے دیر سے، دیکھا عیبدار کپڑے کی تجارت ہو چکی ہے اور فروخت کیا جا چکا ہے، پوچھا کیا؟ کہا گاہک آیا تھا میں نے بیچ دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا تم اصولیے کو جانتے ہو؟ ہاں جانتا ہوں۔ شہر میں تلاش کیا اور جا کر کپڑا واپس لیا، اچھا کپڑا دیا، پیسہ واپس کیا، اور اس غلے میں اور اس وقت کیش میں جتنا روپیہ پیسہ تھا تمام کا تمام خیرات کر دیا کہ مشتبہ مال حلال مال کے اندر مل نہیں سکتا۔ جب جا کر وہ وقت کا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بنا، تب جا کر وہ سید الاولیاء بنیا، تب جا کر وہ سید الاقطاب بنا۔ ایک حرام کا لقمہ جھوٹی قسم کھا کر، گاہک کو جھوٹ بول کر، جمعہ کے وقت کاروبار کر کر، تنگ چس گندے کپڑے، سیکسی کپڑے، جن کپڑوں کا پہننا مسلمان بچیوں کے لیے، مسلمان لڑکوں کے لیے، مسلمان نوجوانوں کے لیے، مسلمان بڑے چھوٹوں کے لیے حرام ہے، ان کو بیچا۔ یاد رکھ، یاد رکھ، تو نے حرام کے لقمے پیٹ کے اندر ڈالے، اور ایک حرام کا لقمہ پورا